ایک مرتبہ ایک شخص حضرت جناب عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے جناب عمر، کیا آپ ہی وہ انسان ہیں جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو باقی سب مسلمانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے؟ تو حضرت جناب عمر نے کہا کہ اے بندہ خدا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب عمر، میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں جو کہ حضرت موسیٰ کے بھائی اور جانشین تھے۔ میرا مذہب یہودیت ہے۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کے آخری رسول کے وصی و جانشین سے کچھ سوالات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اے جناب عمر، اگر آپ نے میرے ان سوالات کے صحیح جوابات دے دیے تو پھر میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت جناب عمر نے کہا کہ اے بندہ خدا، میں وہ انسان نہیں کہ جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو باقی سب مسلمانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اے بندہ خدا، اگر تم واقعی میں کوئی سوالات کرنا چاہتے ہو تو تم رسول اللہ کے بھائی حسن و حسین کے بابا اور جناب سیدہ کے شوہر حضرت جناب علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، تمہیں تمہارے سوالات کے صحیح جوابات وہیں سے ملیں گے۔ تو اسی طرح وہ شخص حضرت امام علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ میرا دین اور میرا مذہب یہودیت ہے۔ میں سچے دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسلام کو قبول کرنے سے پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس بات کے لیے مطمئن رہوں کہ جس دین کو میں قبول کر رہا ہوں تو وہ دین واقعی میں ایک سچا دین ہے، اور یہ دین اسی آخری نبی کا دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اے جناب علی بن ابی طالب، میں پہلے آپ سے 3 سوالات کروں گا۔ اگر آپ نے میرے پہلے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو پھر میں آپ سے 3 اور سوال کروں گا، اور اگر آپ نے میرے ان 3 سوالوں کا بھی صحیح جواب دے دیا تو پھر میں آخر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا، اور اگر آپ نے میرے ان سبھی سوالات کے صحیح جواب دے دیے تو پھر میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، میرے پہلے 3 سوالوں میں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گرا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے کون سا چشمہ جاری ہوا؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے کون سا درخت ہلا؟ تو جب اس شخص نے حضرت امام علی بن ابی طالب سے یہ پہلے 3 سوال کیے تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے اسے اس کے پہلے 3 سوالوں کا جواب دیا کہ اے بندہ خدا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس زمین میں سب سے پہلے آدم کے بیٹے حابیل کے خون کا قطرہ گرا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اے بندہ خدا، اس زمین میں جب حضرت جناب حوا نے پہلی مرتبہ اپنے فرزند کو جنم دیا تھا تو اس وقت حضرت جناب حوا کے خون نفاس کا پہلا قطرہ گرا، اور وہی خون کا قطرہ اس زمین میں سب سے پہلے گرا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس زمین میں سب سے پہلا چشمہ بیت المقدس سے جاری ہوا، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اے بندہ خدا، اس زمین میں سب سے پہلا چشمہ آب حیات سے جاری ہوا، اور آب حیات ایک ایسا چشمہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک مرتبہ اس چشمے سے پانی پی لے تو اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ اور اے بندہ خدا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس زمین میں سب سے پہلے وہ درخت ہلا تھا کہ جس درخت کی لکڑی سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی تھی، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اے بندہ خدا، اس زمین میں سب سے پہلے اجوا کھجور کا درخت ہلا، اور کھجور کی تمام نسلیں اسی اجوا کھجور کے درخت سے ہی پیدا ہوئیں۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب نے اسے اس کے پہلے 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، اب آپ مجھے میرے ان 3 اگلے سوالوں کا جواب دیں، جن میں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نبی کی امت میں سچائی کی بنیاد پہ عدل اور انصاف کرنے والے کتنے امام ہوں گے؟
मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपके नबी जन्नत में जन्नत के किस दर्जे या फिर किस मुकाम पर रहेंगे? और मेरा तीसरा सवाल यह है कि जन्नत में आपके नबी का जहां पर मुकाम होगा तो उस मुकाम पर आपके नबी के साथ और कौन कौन रहेगा? तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इसे इसके अगले 3 सवालों का भी जवाब दिया कि ऐ बंदा खुदा, हमारे नबी की उम्मत में सच्चाई की बुनियाद पे अदल और इंसाफ करने वाले 12 इमाम होंगे और किसी शख्स का इन्हें छोड़ देना इन्हें कोई नुकसान ना देगा, बल्कि जो शख्स इन्हें छोड़ेगा तो वो खुद अपना नुकसान करेगा। और ये इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में से होंगे। और ए बंदा खुदा, जन्नत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम जन्नत के सबसे आला और बुलंद तरीन दर्जे जन्नत अदन में होगा और जन्नत अदन में आपके साथ आपकी अहले बैत में से 12 इमाम रहेंगे। इसी तरह उस शख्स ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से अपना आखिरी सवाल किया कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, अब आप मुझे यह बताएं कि आपके नबी का वसी और जान नशीन आपके नबी के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहेगा और उसकी मौत किस तरह वाक़े होगी? तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इसे इसके आखिरी सवाल का भी जवाब दिया कि ऐ बंदा खुदा, हमारे नबी का वसी और जान नशीन आज से 30 साल तक और जिंदा रहेगा। इसमें ना एक दिन की कमी होगी और ना ही एक दिन का इजाफा होगा। और ए बंदा खुदा, हमारे नबी के वसी के सर पर तलवार से वार किया जाएगा और इसकी दाढ़ी इसके सर से निकलने वाले खून की वजह से तर हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही उस शख्स ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की जुबान से ये सुना तो वह शख्स जोर जोर से रोने लगा और जोर जोर से रोकर कहने लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेशक मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।